سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اصل میں دوسرے کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ سخاوت دنیا و آخرت کے عیبوں کو ڈانپ لیتی ہے۔ ہر موقع پر سچائی کو غنیمت سمجھ کہ اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ برائی اور جھوٹ سے کنارہ اختیار کر کہ اس میں سلامتی ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر کرو کہ جس کا علم اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو حق بات کہتا ہے، گو وہ اسے تکلیف پہنچائے اور اگرچہ اس کی طبیعت کے خلاف ہو مگر وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اے فانی انسان، پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلیں۔ علم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تولو بلکہ زندگی میں اپنی عافیت کو اور عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ قریش پڑھیں۔ پہاڑ جتنا قرض بھی اگر ہوگا تو اللہ پاک انشاءاللہ وہ قرض اتار دے گا۔ سچائی کو لازم پکڑو کہ جو اپنی باتوں میں سچا پایا جاتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں معزز اور جلیل القدر سمجھا جاتا ہے۔ ایک صالح کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے مگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی تو خدا جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس دنیا میں نہ جھوٹے اقدام کی کوئی قیمت ہے اور نہ جھوٹی شکایتوں کی۔ ایک امکان جب ختم ہوتا ہے تو اسی وقت دوسرے امکان کا آغاز ہو جاتا ہے۔